آج 12 سفر دوسری جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات کو پوری کروا لو۔ خدا را یہ وظیفہ کسی صورت پر چھوڑنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 12 سفر دوسری جمعرات کے دن دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کسی بھی وقت جو شخص اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے نصیب کے ستارے چمک اٹھتے ہیں۔ وہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اللہ پاک اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دوستو، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے محبوب کو راضی کرنا۔ آج اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ پاک آپ کو راضی کر لیں گے تو آپ کی تمام حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جو بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے 100 کروڑ بھی مانگتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے نصیب میں لکھنے پر قادر ہے۔ دوستو، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، آپ کے رکے ہوئے کام، تمام معاملات کو پھر سے شروع کر دے گا۔ یہ ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں کبھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن اگر ایک خاص وقت میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی قسمت سنور جائے گی، آپ کے واری نیارے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ جو بندہ صبح پڑھے گا، شام تک اس کی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ شام کو پڑھے گا، راتوں رات تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارا ہوتا، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی، یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج آپ کو بھی جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، کامیابی ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اس سے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں تک اب اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج موقع مل رہا ہے تو اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو پہنچ ہی نہیں سکے گی۔ آج آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی سے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے آپ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات یہ وظیفہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پر گاہک نہیں آتا گاہک آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود کہیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن بھی کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں بندش بھی ہوں تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ ماہ سفر کی برکت فضیلت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ خوشیاں خوشحالی دینا چاہتا ہے، جس کے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ جب آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان
کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے 8 ماہ سفر کی 12 تاریخ دوستو، اب آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار مکمل شروع سے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے عمل بھی کرنا ہے، توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لیں، مقدر سنور جائے گا، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب کھل جائے گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھے گا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں، اسی طرح پوری دنیا پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ بھی بہتری کے فیصلے فرمائے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے۔ ماہ سفر کی 12 تاریخ اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجئے، عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو عمل میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل کرے گا، آپ سب لوگ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ 8 ماہ سفر کی 12 تاریخ دوسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے 6 طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 12 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 12 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 12 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس طرح 3 بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ اچھے رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ اس عمل کو رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ بہترین ہو جائے۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کریں۔ نوکری، شادی، اگر میں آج آپ کو ایک لمبی لسٹ بنا کر دوں تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ طوس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر، اس میں سلامتی ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، طوس تسمیہ پڑھ لیا، اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یوں محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کا تصور کریں۔
سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ آج اگر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آپ نے پہلے نمبر پر یا شہیدو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ پاک صفت ہے، جو شخص بھی یا شہیدو پڑھتا ہے، اللہ پاک پڑھنے والے کی تمام حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو شاد اور آباد دیکھنا چاہتے ہیں، پورا سال رزق اور دولت کا سیلاب چاہتے ہیں، تو آپ نے یا شہیدو کو پڑھنا ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بے اولادی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے تنگ دست ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا شہیدو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کریں۔ یا شہیدو ایک بار ہو گیا، یا شہیدو دو بار ہو گیا، یا شہیدو تین بار ہو گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ کو موقع مل رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں آپ کے مقدر میں لکھتی جائیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر 11 بار یا شہیدوں کو پڑھ لیا فوری طور پر۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، جسے ہر کوئی جانتا ہے، جسے ہر کوئی پڑھتا ہے، جو رب کی لاڈلی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے، رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اس صورت مبارکہ سے کیا۔ یہ ایسی صورت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس صورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آج تک صرف نے اللہ جب دینے پر آتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے۔ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ لوگ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کے بابرکت اور اسمود اعمال آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ شریف کے پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک نام یا رزاق، دوسرا یا وہاب۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ آج ہر انسان کی کوشش ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ رزق اور دولت آ جائے، اس کے پاس بے شمار دولت کے وسائل ہوں، بے شمار رزق دولت کے خزانے ہوں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنور جائیں، راستے سے رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں۔ آج یا رزاق کو پڑھنے سے رزق اتنا مل جائے گا کہ 7 نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ یا رزاق یہ رب کریم کی وہ صفت ہے، جو شخص بھی یا رزاق کو پڑھتا ہے، اللہ رب العزت 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 300 رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کوئی مشکل، جو کوئی پریشانی، رکاوٹ، بندش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے دوستو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یا رزاقو یا وہابو ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ یا رزاقو یا وہابو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا وہابو 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رزاقو یا وہابو دونوں کو ملا کر ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی کے لیے، ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی آپ کی انعامات سے جولیاں بھر جائیں گی۔ جو مانگو گے مل جائے گا، بس آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا شہیدوں کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا۔ آپ نے چوتھے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کی نیت کیے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، غیب سے راستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جیسے ہی آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے میری سچی توبہ قبول فرما لی ہے،
پھر ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دے گا۔ توبہ کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ خصوصی دعا مانگیں، اپنی حاجتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حضور پیش کریں، کیونکہ آج کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کے حضور خوب مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھتے ہیں تو بہت جلد خوشحالی ہی خوشحالی آپ کے قدم چومنے لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری زندگی میں خوشحالی، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق پہ برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حام ناصر ہو، اللہ آپ ہم کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت خیال رکھیں۔